السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وجمیع المسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ آج ہماری آیت نمبر 87 سے 96 تک ہوگا لیسن۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ کتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، واو، اور کفینا، ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، واو، اور آتینا، ہم نے عطا کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البیناتی، کھلی نشانیاں، واو، اور ایدناہ، ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس، روح پاک یعنی جبرائیل کے ذریعے، افکلما، کیا پس جب بھی، جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول، بما، اس کے ساتھ جو، لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، مستکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً، تو ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، وقالو، اور ان سب نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلاف میں ہیں، بلکہ، لعنہم، ان پر لعنت کر دی، ہم اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً، پس بہت کم ہے، ما یؤمنون، جو وہ سب ایمان لاتے ہیں، ولما، اور جب، جاءہم، ان کے پاس آئی، کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کی، جو معہم، ان کے پاس ہے،
وکانو اور وہ تھے سب من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح مانگتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے انکار کیا فلما جاءہم پس جب آ گیا ان کے پاس ما عرفو جسے ان سب نے پہچان لیا کفروا سب نے انکار کر دیا بھی اس کا فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت علی الکافرین کافروں پر بئس ما اشتروا برا ہے جو اشتروا جو ان سب نے بیچ ڈالا بھی انفسہم اس کے بدلے اپنی جانوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ سب منکر ہوئے بما اس کے جو انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے باغین ضد میں آ کر ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ علی غضب غضب پر وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا گیا ان سب سے آمینو تم سب ایمان لاؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے اتارا قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزلا جو اتارا گیا علینا ہم پر ویکفرون اور وہ سب انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے وہو الحق حالانکہ وہی حق ہے مصدق لما تصدیق کرنے والا لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے کل کہہ دیجئے فلما تقتلون پس کیوں تم سب قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑا اجلا بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد یعنی بچھڑے کو معبود اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم سب ظلم کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خُذُوا تم سب تھام لو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا بِقُوَّةٍ مضبوطی سے وَاسْمَعُوا اور سب سنو قالوا ان سب نے کہا سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی اشربوا اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب کل کہہ دیجئے بئسما برا ہے یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم اگر ہو تم سب مؤمنین ایمان والے قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے سوا فتمنوا الموت پس تم سب تمنا کرو موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سب سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے یتمنوہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما اس سبب سے جو قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے
واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص الناسی زیادہ حریص لوگوں سے علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما اور حالانکہ نہیں ہوا وہ عمر بمزحزحہ اس کو بچا سکنے والی، من العذابی عذاب سے، ان یعمرا یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون اس کو جو وہ سب عمل کرتے ہیں. تلاوت سنتے ہیں اس کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद आतैना, और अलबत्ता तहकीक दी हमने, मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वकफ़ैना, और लगातार भेजे हमने, मिन बअदिही बिर्रुसुल, उनके बाद पैगंबर। कफ़ैना का रूट होगा फा काफ फा वाव, कफू। कफू कहते हैं गर्दन का पिछला हिस्सा, जैसे रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उसके लगातार जो हैं वो उसकी डिस्कें जो हैं वो साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी इसी सिलसिले के साथ भेजा। वकफ़ैना, और लगातार भेजे हमने, मिन बादिही बिर्रुसुली, उसके बाद पैगंबरों को। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो थे वो काफी सारे पैगंबर बनी इसराइल में से आए। वह आतैना, और दी हमने, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को, अलबय्यिनात, रोशन निशानियां। ईसा जो है ये सरयानी जुबान का लफ्ज है और इस हजरत यसू अलैहिस्सलाम को यानी मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं, जिसका माना होता है बाबरकत और सरदार। मरियम जो है ये उम्मे ईसा का नाम है। इब्रानी जुबान में इसका नाम जो है वो खादिम है, क्योंकि इनकी वालदा ने बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए जो थी वो नजर मानी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने जो थी वो रोशन निशानियां देकर भेजा, क्योंकि बनी इसराइल का हम पीछे भी जिक्र पढ़ रहे थे कि उनका हमेशा से अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो रवैया था वो बड़ा ही जारहाना और मनफी रवैया था। जब भी उनके पास अंबिया अलैहिस्सलाम हक लेकर आते तो वो उनकी तालीमात जो होती थी, जो पैगंबर सिखाते थे, उससे एराज करते थे और उसकी वजह ये बयान करते थे कि उनके पास अपनी शरीयतें पहले मौजूद हैं, तो हमें नई शरीयत की जो है या नई चीज की जो है वो कोई जरूरत नहीं। तो इसी वजह से वो कुरान का भी इनकार करते थे, मगर कुरान ने उनकी इस हकीकत को इस तरह उनका पर्दा चाक करते हुए फरमाया कि जब उनके पास यके बदिगरे कई रसूल और अंबिया अलैहिस्सलाम आए, जिनमें आखिरी रसूल जो थे वो हजरत ईसा थे बनी इसराइल के, और उन्हें हजरत जिब्राइल के जरिए जो थी वो तायद भी जो थी वो हासिल थी, यानी उनकी मदद जिब्राइल के जरिए होती थी। और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो था वो खुले मोजज़ात से नवाजा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हक कबूल करने से जो था वो गुरेज किया। और मोजज़ात अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिए थे वो ये थे कि मुर्दे जो थे वो जिंदा कर देते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ मट्टी से परिंदे की शक्ल का जानवर बनाते और फिर उसमें रूह फूंकते, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो था वो उड़ने फिरने वाला परिंदा जो था वो बन जाता था। दूसरी उनका ये मौजज़ा था। तीसरा मौजज़ा क्या था? बीमारों को शिफा याब करते थे अल्लाह के हुक्म के साथ। और नंबर 4, घरों में जखीरा की गई पोशीदा चीजों की जो थे वो खबर भी दिया करते थे कि तुम्हारे घरों में ये कुछ जो है वो पड़ा हुआ है। नंबर 5, अल्लाह ताला का रूहुल कुदस से उनकी मदद करना, यानी अल्लाह ताला ने उनकी हजरत जिब्राइल के जरिए जो थी वो मदद की। और रूहुल कुदस से मुराद जो हैं वो हजरत जिब्राइल हैं, जैसे कि हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जो थे वो आशार कहा करते थे। फिर आपने इनके लिए इन अल्फाज में जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह तू इसको हसन बिन साबित को रूहुल कुदस से इसकी मदद फरमा।
تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اہجوہم او حاجمہم و جبریل معاک، ان کفار کی حجو کر، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تیرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل کے ذریعے جو تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی وہ مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، حضرت جبرائیل کے ذریعے، بینہ کی جمع با یا نون اس کا روٹ ہے، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 1950 برس کا فاصلہ تھا، یعنی اتنے فاصلے کے بعد، اتنا دور گزرنے کے بعد جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لائے تھے۔ تو اسی دوران جو تھی آسمانی کتاب جو تھی کوئی اور نہیں رہی، وہ تورات ہی رہی، مگر حضرت زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ تورات کے احکام قائم کرنے کے لیے جو تھے وہ مبعوث فرمائے گئے۔ تو فَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، پس جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اس چیز کے ساتھ جو نہ بھایا تمہاری جانوں کو، تہوا اس کا روٹ ہوگا ہوا، ہا واو یا اس کا روٹ ہے ہا واو یا، یعنی اوپر سے نیچے گرنا، یعنی وہ خواہشات جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کی پیروی تو وہ کر لیتا ہے لیکن اس کی عزت قدر جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ نیچے گرتا ہے۔ تو ہوا بھی جو ہے وہ اوپر سے نیچے گرتی ہے، تو یہی خواہش ہوتی ہے۔ بما لا تہوی انفسکم، جو نہ بھائے تمہاری جانوں کو، یعنی پیغمبر تو آئے ان کے پاس لیکن وہ ان کی مخالفت کرتے رہے اور بدسلوکی ان کے ساتھ کی۔ ففری انفسکم مستکبرتم، ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، تکبر کیا تم نے، یعنی تمہاری طبیعتوں کے وہ خلاف تھے پیغمبر، ان کی جو تعلیم تھی تو وہ تورات کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے تمہیں یاداشت جب کروایا تو تم نے تکبر کیا، مستکبر تم تکبر کیا تم نے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس انبیاء کی ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو تھا وہ سلوک کیا، یعنی انبیاء کو جو تھے وہ ناحق قتل کر دیتے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی نیا دین ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ انہی کی تعلیمات جو وہ بھول چکے تھے اس کو یاد کروایا، اور پھر کئی نبیوں کو جو تھا انہوں نے ناحق قتل کیا، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پہ جو تھا وہ سولی چڑھایا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر آلود گوشت کھلا کر قتل کرنے کا نعوذ باللہ مذموم کوشش جو تھی وہ کی گئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے عائشہ، میں خیبر میں یہودیہ عورت کے کھانے سے ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں، یعنی ہمیشہ آپ کو اس چیز کی تکلیف جو تھی وہ اپنے جسم میں محسوس ہوتی تھی، حتیٰ کہ زہر کی وجہ سے میری شارت کٹنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، یعنی کہ آپ کی موت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو تھی وہ آپ کو اس زہر کی تکلیف جو تھی وہ ہوتی رہتی تھی۔ تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب انسانی فطرت میں فساد اور بگاڑ ہو جائے تو وہ پھر تمام اصولوں اور قاعدوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کے احکام کو تبدیل کر کے جو ہے انسان اپنی خواہشات اور مفادات کے تابع کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، جیسے کہ یہود کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہم وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو یہود کی بات ہو گئی کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آئے انہوں نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ایک گروہ کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا، یعنی اتنے وہ نافرمان تھے۔ تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جو بھی آج حق بیان کرتا ہے لوگ جو ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور
پھر اس کا انکار کرتے ہیں. انکار ہی نہیں کرتے بلکہ جو علماء دین ہوتے ہیں ان کو پھر سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ حق جو ہے وہ آگے نہ پھیلے. تو جب بھی انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے اعراض کرے گا اور اپنے جذبات اور مفادات کی پیروی کرے گا تو پھر حشر ایسا ہی ہمارا بھی ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل کا ہوا. جس طرح وہ رسوا ہوئے ذلیل ہوئے اسی طرح ہم بھی ذلیل و رسوا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء اکرام جو کہ صحیح حق کو بیان کرنے والے آئے تو لوگوں نے ان کی جو تھے وہ مخالفت کی اور ان کا جو تھا کام جو تھا وہ تمام کیا تاکہ یہ حق جو ہے وہ آگے پھیل ہی نہ سکے. تو اس میں ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ جو حق کو بیان کرے اس حق کو ہم نے سننا ہی سننا ہے اور اللہ کی تعلیمات جو وہ بیان کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. کیونکہ جو حق بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتا کہ تم میری پیروی کرو میرے پیچھے لگ جاؤ بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑنے والا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں. یعنی وہ کتنے خیر خواہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہمارا ہو نہیں سکتا. لیکن ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے جو ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اس کو اپنا خیر خواہ سمجھو کیونکہ اس کے دل میں اللہ نے جو ہے وہ ہماری خیر خواہی کے لیے بات جو ہے وہ ڈال دی ہے اور وہ ہمارے پیچھے ہے. اس کی اپنی غرض جیسے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ بے غرض اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. ان کا اپنی غرض جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں وما اسألکم علیہ اجرا میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا. ہمارے اجر جو ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں. تو جو مخلص دائی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل نے یہ بات کو نہیں سمجھا کہ یہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجے ہیں یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے ان کچھ پیغمبروں کو جھٹلایا اور کچھ کی انہوں نے کو جو تھا وہ قتل ہی کر دیا. اور کیا کہا جب وہ تعلیم دیتے تھے وقالو اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف لپٹے ہوئے ہیں محفوظ ہیں. تو غلف جو ہے وہ کیا ہے جو کہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اب جو ہے وہ تعلیمات کا اثر نہیں ہوتا. ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں. ہمارے دل جو ہیں علم و حکمت سے پر ہیں اس لیے ہم نئی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جائیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے کیونکہ ان کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے آئے تھے جیسے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ کافروں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چڑھائی کریں تاکہ ایمان جو ہے وہ غالب آئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو ان کے دلوں میں ضد تعصب اور نفرت جو تھی نعوذ باللہ وہ پیدا ہو گئی. تو اسی طرح کفار مکہ بھی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں. ہمارے کانوں میں بوجھ اور بہرا پن ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے. تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے جائیں. تو وہ کیا کہتے تھے قلوبنا غلف ہمارے دل جو ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. آج سیم حالت جو ہے وہ بھی ہماری ہے. جب ہم کسی کو دین کا کچھ پتہ بتاتے ہیں تو ہر بندہ اسی طرز عمل کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں دین کا سارا پتہ ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ زیرو ثابت ہوتے ہیں. نہ ہمیں اپنی خوشیوں کے اصول پتہ ہیں نہ ہمیں اپنی غمیوں کے اصول پتہ ہیں. ویسے آپ کسی کو دعوت دے دیں دین کی یا قرآن پڑھنے کی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے ہم سارا دین جو ہے وہ
جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دین نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، آخر دین کی بات نہ سننے کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے انکار کیا بات سننے سے اور کہا کہ ہمارے دل تو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سننے سے انکار کیا، اگلی بات سمجھنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ان کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں جب وہ اس کو ہر چیز سمجھاتے ہیں، جب وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ان چیزوں سے جو اللہ نے اس کو دی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کوئی اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے، تو اصل میں ان کے انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ وہ دین کی کوئی بات جو ہے وہ سن لیں۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی حق بات یا نئی بات کوئی ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے، جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کا علم تو ایک سمندر ہے جو کہ پورا کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان کو ایک دوسرے پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم بھی یہ بات کرتے ہیں تو لوگ یہی کچھ ہی کہتے ہیں، اور پھر جب ہمارے لیے دین کی نئی بات، جب ہمیں مسئلے کی سمجھ کوئی کرواتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں، قرآن و سنت سے اس طرح ہے، تو پھر شیطان اپنے جھانسے میں جو ہے وہ ہمیں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارے والدین جو تھے وہ غلط تھے، حالانکہ وہ حق کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، ملعون ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے ان دلوں میں کوئی روشنی آ ہی نہیں سکتی، تو ہم پھر ان کا اس بات کو کہہ کر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے والدین یا جو ہم نے دین سیکھا اپنے بڑوں سے وہ کوئی غلط نہیں تھا، وہ بھی ٹھیک ہی تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہوتی ہے، اور پھر لوگ جو ہیں اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہود کے دل بھی جو تھے وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلفن، پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو انسان دور ہو جاتا ہے وہ تو بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے۔ تو جو سسٹرز دیر سے آتی ہیں پلیز وہ ٹائم پہ آیا کریں، کیونکہ جیسے ہی قرآن کی کلاس شروع ہوتی ہے فرشتے جو ہیں اس کو گھیرا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم جو ہیں وہ ریکارڈنگ وغیرہ سن لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت فرشتوں کی مجلس، جو ہماری مجلس ہو رہی ہے، فرشتوں نے جو گھیرا ہوا ہے، جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ انڈیویجول سننے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کلاس کی اہمیت جو ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کلاس جو ہے اس میں شامل ہونے کا ثواب اور درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہیں وہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر دین کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہو، اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو، خاص طور پر اس کو سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہو، تو فرشتے جو ہیں اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اسٹوڈنٹ اپنے قرآن کے لیے کوشش کرتا ہے اور اٹھتا ہے اپنے بستر سے، پھر وہ جتنے قدم رکھتا ہے، پھر قرآن لیتا ہے، وضو کرتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے جس کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں یہ چیزیں دے دے۔ تو بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، ان میں ایمان لانے والے جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ حالانکہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ ان کا تو آخرت پر یقین نہیں تھا، جبکہ جو یہود تھے ان کی کتاب میں یعنی تورات میں تو آخرت کی باتیں تھیں اور وہ اس کا یقین بھی رکھتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر انہوں نے آپ کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں. جب کتاب یعنی قرآن پاک آ گیا ان کے پاس، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ، قرآن بتاتا ہے کہ ان میں، کیونکہ انہوں نے تحریف کر لی تھی، باتوں کو جو تھا وہ بدل دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو علماء یہود نے وہ کتابیں جو تھیں اپنے پاس سے جو تھیں وہ بدل دی، ان کے مسائل جو تھے مٹا کر اپنی طرف سے مسائل لکھ دیے، اور لوگوں کو جو تھے ان سے وہ پیسے بٹورتے تھے اور ان کے مطابق جو تھے وہ فتوے دیا کرتے تھے. مصدق کلمہ، سواد دال کاف اس کا روٹ ہے، صدق یعنی تصدیق کرنے والا ان چیزوں کی جو کہ اس سے پہلے تھی، لما معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن. وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے، یعنی فتح کی دعا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، یعنی مشرکین مکہ کے خلاف دعا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ ہماری زندگیوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ جائیں جن کی وہ خوشخبریاں اپنی تورات اور انجیل میں پڑھا کرتے تھے، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں پر جو ہیں وہ فتح حاصل کریں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب وہ آ گئے، یستفتحون کا روٹ ہوگا فاتح، فتح یعنی فتح کو حاصل کرنا، جیسے کہ فتح ایک عام لفظ ہے. علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے انکار کیا. فلما جاءہم، پس جب وہ آ گئے ان کے پاس، ما عرفوا جو انہوں نے پہچانا، یعنی جب آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہمیں تورات میں اور انجیل میں بتا دی گئی ہیں. عرفو کا روٹ ہے عین رافع، عرف سے یعنی کسی کو پہچاننا. کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا اس کا، جب آئے پیغمبر تو انہوں نے انکار کر دیا. فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، علی الکافرین کافروں پر، اللہ کی لعنت جو ہے وہ کافروں پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کیا دعائیں مانگا کرتے تھے؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر زمانی الذی نجد صفاتہ فی التورات، اے اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہماری مدد فرما جس کی صفات ہم تورات میں موجود پاتے ہیں، تاکہ ہم تیرے دشمنوں سے ان کے ساتھ مل کر انتقام لیں. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی، انہوں نے بتوں کو بھی شریک بنایا ہوا تھا تاکہ زمین پر جو ہے وہ تیرے دین کا غلبہ ہو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ بھی لیں جن کو وہ تورات میں پڑھتے تھے، تو ان کے دل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دیتے تھے، مگر بغض اناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو ایک ضد جو ہوتی ہے وہ انسان کو راہ حق سے روک دیتی ہے. اگر انسان کے دل میں تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، تو وہ راہ ہدایت کو لے لیتا ہے. اگر وہ ضد پر قائم ہو جائے کہ نہیں، جو میرا دین ہے یا جو میرا مذہب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی انسان راہ حق پر نہیں آ سکتا. تو اس لیے ضد جو ہے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے. فلما جاءہم ما عرفوا بہ کفروا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیتیں سنی جن میں تورات کی تصدیق اور وہ صفات موجود تھیں جن کا ذکر تورات میں تھا. انہوں نے ان تمام صفات کو اچھی طرح پہچانتے ہوئے آپ کی نبوت کا انکار کیا. اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق سنا کرتے تھے، یعنی یہود کچھ مدینہ میں بھی جو تھے وہ مشرکین آباد تھے، تو وہ یہودیوں سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان مشرکین نے جو تھا وہ ایمان قبول کر لیا، اور جو یہ یہودی تھے جن کو جو کہ آمد کا اعلان کرتے تھے وہ اس سے دور ہو گئے. صرف کس بنا پر؟ ضد
تعصب کی بنا پر، بغض اور حسد کی بنا پر. بغض اور حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آئے تھے. جیسے کہ معاذ بن جبل اور بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہود مدینہ سے کہا کہ تم ہمارے اسلام لانے سے قبل ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ہمیں ڈراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام اوصاف جو تم بیان کرتے ہو وہ اگر آپ میں موجود ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. تم تو یہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم سارے مشرکین پر جو ہیں وہ غلبہ پائیں گے, تو اب جب آ گئے ہیں تو تم اب یہ کام کیوں نہیں کرتے. تو سلام بن مشکم نے جواب دیا, یہ یہودی تھا, وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم تمہارے سامنے تذکرہ کرتے تھے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ جو تھا انہوں نے بولا کہ یہ وہ نبی ہی نہیں جس کا ہم تمہارے سامنے تذکرہ کرتے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, بس اللہ کی لعنت جو ہے وہ کافروں پر ہے. اللہ نے جو لعنت کی وہ کافروں پر کی. انکار کرنا, حق کے انکار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ ان کے حسد کی وجہ صرف یہی تھی, تکبر کی وجہ سے, کہ وہ اپنی ریاست کو کھونا نہیں چاہتے تھے. کیونکہ مدینہ جو تھا وہ یہودیوں کا ہی علاقہ تھا اور وہ یہ تھے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سردار ہیں سارے مسلمانوں کے, تو ہمیں آپ کو بھی سردار ماننا پڑے گا اور ہماری جو ہے وہ سرداری ختم ہو جائے گی. یعنی دنیاوی فائدے کے پیچھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. تو آپ کی نبوت کا انکار کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی جس کو انہوں نے معمولی سمجھا. تو یہ ایسا سنگین جرم تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہونی چاہیے تھی, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. استغفر اللہ, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. تو اس لیے جب بھی حق سامنے آ جائے, ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ جب بھی حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کر کے اس حق کے پیچھے لگ جانا ہے. پھر ہمیں چوں چرا کرنے کی یا ہمیں سوچنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. پھر ہم مسلمان ہی کس چیز کے ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی بات کے بارے میں ہی ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کس لیول اور کس درجے کا ہے. تو جب بھی اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کے رسول کا حکم آ جائے, اپنے سر کو فوراً ہی خم کر دینا ہے. اس طرح کی ضد اور اس طرح کا تعصب دل میں نہیں رکھنا کہ ہمارے پہلوں نے تو یہ کیا. ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ بات نہ پہنچی ہو, بلکہ ہم ان کی یاداشت میں ان کے اور بھی گناہ کو بڑھا دیتے ہیں ان کی تقلید کر کے. بلکہ ہمیں ان کے لیے بھی بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر انہوں نے بھی جہالت میں ایسے غلط کام کر لیے تھے ہمارے آباء و اجداد نے, تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم جو ہے وہ نصیب کر دے. بئس ما اشتروا به انفسهم, بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو. بئس ما, جس چیز کے ساتھ ماں لگ جائے اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی بری ہے, بہت ہی بری ہے, جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو. ان یکفروا, یہ کہ وہ انکار کر دیں, بما انزل اللہ, اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, بغین, باغی کرتے ہوئے, سرکشی کرتے ہوئے, یا ضد کی بنا پر. بغین کا روٹ ہے با غین یا, با غین یا, بغی. تو بغی جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کی تکمیل سے حد سے بڑھ جائے تو اس وقت کیا ہے, بغی ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے دیکھیں اپنی خواہشات میں جو ہے وہ کس قدر آگے بڑھا ہوا ہے. تو وہ جو تھے انہوں نے اپنے نفسوں کو کتنی حقیر سی چیز پیچھے جو تھا وہ بیچ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ان ینزل اللہ, یہ کہ اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ, من فضلہ, اپنا فضل, علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں. اللہ کا فضل جو ہے وہ ہر انسان پر نہیں ہوتا. ان کو ضد یہ تھی کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ ہماری نسلوں میں سے کیوں نہیں آیا, دوسری نسل جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس میں اس نبی کا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ کی چاہت تھی, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تھا وہ پیغمبر کو منتخب کیا. تو اللہ کا فضل جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو الحمدللہ پڑھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر بستے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو دعوت جو ہے وہ دی گئی قرآن کی, لیکن ان میں سے اللہ نے جس پر اپنا فضل کرنا چاہا ان کو لا کر اس قرآن کے سامنے بٹھا دیا. تو ہر انسان جو ہے وہ اس فضل کا مستحق نہیں ہو سکتا, اور جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے. تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, کچھ لوگ دنیا کے کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ گھروں کے فضول کاموں میں مصروف ہیں, کچھ کھانے پکانے میں مصروف ہیں. تو یہ سارا دن کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت جس بندے کو قرآن کی طرف لے آئے اس کی تو قسمت کا کہنا ہی کیا ہے. تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اور بھی ہدایت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ قرآن کو نہیں پڑھتے, نہیں دیکھتے, نہیں سمجھتے, ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ سب پر اپنا فضل جو ہے وہ اپنی رحمت کر دے, تاکہ ہر انسان جو ہے وہ اس رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کتنا بڑا فضل سے جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں پر جس پہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب, پھر وہ غصے اور غصے کے ساتھ غصے کے اوپر غصہ لے کر جو تھے وہ لوٹے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کا انجام اور کافروں کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ موجود ہے. تو انہوں نے جو تکبر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے پر, وہ سب سے بڑا تکبر تھا. انہوں نے یہ تکبر کیا کہ ہم اس کو کیسے نبی مان لیں جبکہ ہماری جو ہے وہ واہ اور ہماری جو ہے وہ شان و شوکت جو ہے وہ مدینے میں بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے متکبرین کے بارے میں, جو کہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکبر لوگوں کا انجام بتلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ روز قیامت چیونٹیوں کی طرح, یعنی چیونٹی کتنی حقیر چیز ہوتی ہے, چیونٹیوں کی طرح انسانی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. جو اپنے آپ میں بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کسی کو اپنی نظر میں نہیں لاتے, وہ قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں اکٹھے کیے جائیں گے. ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے ان کو ڈھانپ لے گی, ان کو جہنم کی بولس نامی جیل میں داخل کیا جائے گا اور اہل جہنم کی پیپ وغیرہ جو ہے وہ پلائی جائے گی. استغفر اللہ, اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرنا. تو تکبر ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھے کپڑے پہن لیتا ہے, اچھی جوتی پہن لیتا ہے اور دنیا میں بڑی اپنے آپ کو واہ ویلا کرتا ہے, وہ متکبر انسان ہے. نہیں, متکبر انسان کون ہے؟ جو کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے. اصل میں متکبر وہ ہے جب اس کے آگے حق آ جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا, اچھی چیزوں کا استعمال کرنا تکبر نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کا اظہار وہ کر سکتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب, پس حاصل کیا انہوں نے یا وہ لوٹے غصے پر غصہ لے کر. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. غضب کا روٹ ہے غین ضاد با, غصہ یعنی اہانت امیز, جس کے ساتھ اہانت امیز رویہ جو ہے وہ کیا جائے وہ ہے, وہ کیا ہے؟ غضب ہے. تو یہود جو تھے وہ اپنے حسد اور بغض کے ساتھ انسانی تباہی کے جو تھے انہوں نے جال بچھائے ہوئے تھے اور نفرتوں کے بیج جو تھے وہ بوئے تاکہ وہ اپنے دلوں کو تسکین دے سکیں, تاکہ وہ متحارب گروہوں پر جو ہیں یعنی جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان پر غلبہ حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اسی حالت کو جو ہے وہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہود نے جس روش کو اختیار کیا ہوا ہے, یعنی تکبر کو جو اختیار کیا ہوا ہے, یہ ان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر یہ تورات پر مکمل ایمان لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید پر بھی ایمان لانا چاہیے تھا, کیونکہ
تورات کا حکم ہے کہ جو اگلی کتاب آئے گی اس کو بھی ماننا ہے اور اگلے پیغمبر کو بھی ماننا ہے. اگر ان کا صحیح ایمان تورات پر ہی ہوتا تو وہ قرآن مجید پر ضرور ایمان لے آتے. اور لیکن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو تھا وہ کفر کیا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے لیے دنیا میں تباہی اور آخرت میں عذاب الہی کا جو تھی وہ باعث بن گئی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو جو تھا وہ مسلط کر دیا. تو یہود کے کفر کا سبب ہی اور بغاوت اور حسد اور تکبر ہی تھا، اس لیے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. تو اللہ کی حکموں سے تکبر کرنا، ان کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی خرابی کا باعث ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ضد اور تعصب سبب ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا ہلاکت کا سبب ہے. ضد اور تکبر انسان کو کفر اور جہنم میں لے جاتا ہے. استغفر اللہ. متکبر انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے رسوائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے حکموں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، یعنی قرآن پاک پر. قالو، کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں، بما انزلا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. یعنی قرآن مجید کو ہم نہیں مانتے، تورات کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے. تو حالانکہ قرآن کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے، قرآن سچ ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن ہی تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں. کل کہہ دیجئے، اگر تم تورات پہ ہی ایمان لاتے ہو، چلو مانا کہ تمہارا تورات پہ ایمان پختہ ہے، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں کر تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے. تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ تورات میں تو نبیوں کو قتل کرنا جو تھا وہ غلط ثابت کیا گیا تھا کہ نبیوں کا قتل جو ہے یہ ایک بہت بھیانک اور بہت بڑا گناہ ہے. تو تم نے تو نبیوں کو بے دریغ قتل کیا. اگر تمہارا تورات پر ہی صحیح ایمان ہوتا تو تم کم از کم نبیوں کو تو نہ قتل کرتے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اس سے پتہ چلتا ہے حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ جس کتاب پر ایمان ہوتا ہے اس پر عمل جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور جب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے، تو پھر تورات میں تو یہ بات آئی ہے کہ نبیوں کا قتل نہیں کرنا، تو تم نے تو نبیوں کو بے دریغ جو تھا وہ قتل کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے. من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. تو اس سے ان کی جو ہے طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر حسد اور ان کی فطرت میں جو تھی وہ کتنی خباثت پائی جاتی تھی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح معجزات جو تھے وہ دے کر بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے جو تھے وہ معجزات دیے تھے. بینات جو ہے وہ بینہ کی جمع ہے، اور موسیٰ علیہ السلام مراد جو ہیں وہ دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے جو تھے وہ نبوت کی دلیل کے لیے جو تھے وہ دیے گئے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مانیں. ان میں ایک عصا تھا، جب وہ لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی. ید بیضا تھا، اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالتے تھے تو وہ
چمکنے لگتا تھا. طوفان تھا جو کہ بنی اسرائیل پر آیا, ٹڈیوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب آیا, مینڈک آئے, خون کا عذاب آیا, سمندر جو تھا وہ پھٹا, منسلوا اترا, اور پتھر سے 12 چشمے جو تھے وہ جاری ہوئے, جیسے کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے پڑھ آئے ہیں. تو اس قسم کے معجزات اور دلائل دیکھنے کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت جو تھی وہ شروع کر دی. تو کتنی ضلالت اور حماقت کی بات تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق آئے موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر. پھر جب وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو تم نے کیا کیا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے بنایا بچھڑے کو معبود اس کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے, اور تم بہت بڑے ظلم کرنے والے تھے, کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو مشرک جو ہے وہ خالق کا حق مخلوق کو دے کر سب سے بڑا ظلم کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے. تو انہوں نے گائے کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور پھر اس کو جو تھا وہ اپنا معبود بنا کر بیٹھ کے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں بیٹھو, میں جاتا ہوں تو طور پر اور کتاب لے کر آتا ہوں جس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں. کتاب لینے کے لیے گئے تو تم نے پیچھے سے یہ کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم پر پھر آنی تھی کہ نہیں آنی تھی؟ ایک تو تم نے نبیوں کو قتل کیا, اور نبیوں کا قتل جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, جیسے کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. جس کو کسی نبی نے بھی قتل کیا ہوگا اس کو بھی سب سے بڑا عذاب ہوگا, کیونکہ نبی جو ہیں وہ ایسے کام کرتے نہیں ہیں. اور یا کسی نے نبی کو قتل کیا, تو نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد پھر تم نے بچھڑے کو جو تھا وہ معبود بنایا, حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات جو تھے وہ دیے گئے تھے. اور آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے, جس کو دیکھ کر اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے, جس کو دیکھ کر ہم پھر اگر غیروں کی طرف جائیں گے, تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. ہم بھی ہر بات میں جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, کوئی شارٹ کٹ چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے, کوئی وظیفہ ایسا مل جائے جس سے ہمیں نمازیں بھی نہ پڑھنی پڑے اور ہمارے کام بھی جو ہیں وہ سارے ہو جائیں, اور قرآن بھی نہ پڑھنا پڑے, اور اس کی ایک آیت کو لے کر سارا دن رٹتے رہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ہے بھی کیا, وظیفے بنا کر. جیسے کہ آج کل میڈیا میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں, جن کی تحقیق کی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو لے لیتے ہیں. اس لیے تحقیق کا کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کو ہم نے ماننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, تاکہ ہم یہود جیسے جو ہیں, اللہ نہ کرے کہ ان جیسے بنیں, کہ ہم اپنی کتاب کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے جو ہیں وہ بھاگتے رہیں, اور جس کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل ہونی ہے اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کے پیچھے جو ہیں وہ ٹکریں مارتے پھریں اور درباروں پہ پھرتے رہیں. نہیں, یہ بات نہیں کرنی, بلکہ ہم نے ساری اپنی جو ہیں اپنے دنیا کے مسائل جو ہیں وہ اس کتاب سے اس کا حل جو ہے وہ لینا ہے. اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. را فا عین اس کا روٹ ہوگا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے لیا. یعنی یہود نے جو تھی وہ اپنی ہٹ درمی اور اسلام کی دشمنی میں جو تھی وہ حد کر دی, اور پھر انہوں نے اتنی حد کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت میں جو تھی وہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی. تو جب ان کو تورات ملی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے تورات کے احکامات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طور پہاڑ جو ان کے لیے ایک سائباں کی طرح تھا,
اللہ نے کہا کہ اب اگر تم اس کے احکامات نہیں مانو گے تو یہ طور پہاڑ تمہارے اوپر جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا ابھی. تو انہوں نے فوراً طور پہاڑ اپنی موت کو جو تھا وہ ان کو موت پتہ چل گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اگر ہم تورات کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو طور پہاڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر گرا دیا جائے گا اور ہمیں کچل دیا جائے گا. تو انہوں نے فوراً جو تھے وہ احکامات ماننے کا جو تھا وہ اقرار کر لیا. خذوا ما آتیناکم، اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑ لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، بقوت، ساتھ قوت کے، واسمعوا اور سنو، یعنی کتاب کو لو اور کتاب کے جو احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھو، یاد کرو تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. تو انہوں نے کیا کہا، ان کو پتا چلا کہ اب اللہ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں اور ہمیں تورات کے احکامات جو ہیں وہ قائم کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں. قالوا سمعنا، انہوں نے اپنے دلوں میں کیا کہا، سن تو ہم نے لیا ہے، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم مانیں گے نہیں. واسمعوا کا روٹ ہے سین میم عین، یہی سمعنا کا روٹ ہے، وعصینا کا روٹ ہے عین صاد یا اسی، اس کا روٹ ہے کہ ہم نے نافرمانی کی، کہ ہم دیکھ تو رہے، سن تو رہے ہیں، سن لیں گے ہم تورات کے احکامات، لیکن کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارا دل کرے گا. تو دیکھ لیں کیسے اللہ رب العزت ہمیں سارا کچھ جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم دیکھو تمہاری تو یہ حالت نہیں ہے کہ تم قرآن کے احکامات کو سن لیتے ہو لیکن کرتے وہی ہو جو تمہارا دل کرتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو ہم اپنی خواہشات، اپنے دل کی پیروی کرنے والے ہوں، بلکہ ہم اللہ کے قرآن کی پیروی کرنے والے ہوں. انہوں نے بھی کیا کہا، سمعنا وعصینا. تو جب صحابہ نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی فرما برداری کی. تو یہود کی عادت تھی، وہ جو بھی حکم اللہ کا سنتے تھے وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن تو ہم لیتے ہیں لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے. تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو سنتے ہیں کہیں ہمارے دل میں تو نہیں یہ خیال آتا کہ ہم نے سن لیے ہیں لیکن اب جب عمل کی باری آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں، فوراً اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار رکھیں کہ اللہ جب تیرا حکم آئے گا، جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے. ہم یہود کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور پھر اس کی سزا ان کو دنیا میں کیا ملی، واشربوا، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے انکار کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دل میں بچھڑے کی محبت جو تھی ایسی ان کے دلوں میں گھر کر گئی جیسے کہ انسان جب پانی پیتا ہے محبت پلائی تو نہیں جاتی، لیکن یہاں پر شوریبا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اشربو مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، شین رابا اس کا روٹ ہوگا شاربہ، یعنی پلا دی گئی ان کے دلوں میں. جس طرح انسان پانی پیتا ہے تو وہ انسان کے پورے جسم میں جو ہے وہ سرائیت کر جاتا ہے، اس کا اثر پوری باڈی میں جاتا ہے پانی کا. اسی طرح ان میں محبت جو تھی وہ اس طرح سرایت کر گئی تھی، یعنی جسم کے انگ میں جو تھی وہ محبت رچ بس گئی تھی. جیسے کہ حضرت ابو درداء کا فرمان ہے، حبک شیء یعمی ویسمو، یعنی کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعنی کبھی انسان کو کسی چیز سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ انسان اس کی محبت میں پھر ہر چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات اخلاقی اقتدار کو جو ہے وہ پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات لے کر واپس آئے کوہ طور سے تو انہوں نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دیا تھا، اور اس سے یہ بھی ان کو بنی اسرائیل کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو چیز اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتی ہے. اگر وہ بچڑا اتنا ہی ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، اپنے آپ کو نہ مرواتا، تو کیونکہ وہ بے جان تھا، وہ تو سونے سے جو تھا وہ بنایا گیا تھا زیورات کو پگھلا کر، اس کو نہ وہ کسی چیز کا اختیار رکھتا تھا، نہ وہ بولتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، وہ ایک بت کی طرح تھا. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلایا اور اس کو سمندر میں پھینکا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں
ان کی نافرمانی کی بنا پر بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. کل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم، برا ہے تمہارا، کتنا برا ہے یأمرکم جو حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. یعنی اپنی طرف سے یہود جو تھے وہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور اپنے سوا جو تھے وہ کسی کو ہدایت یافتہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ سارے حالات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں وہ ان کو احساس دلانا مقصد تھا کہ ان کی عہد شکنیاں جو تھیں، کیا تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو اور توڑ دو اور پھر تم اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاؤ؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دیندار جو ہے اس کی ایک علیحدہ ہی چیز ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں سے کچھ علیحدہ ہوتا ہے. اور یہود نے جو تھی وہ بار بار عہد شکنی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان اور تمہارے دعوے کی سچائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر پختہ ایمان لے آؤ. تو آج ہم بھی دیکھیں کتنا اپنے آپ کو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب ہم کسی کافر کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں اپنا ایمان کتنا محبوب ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ کتنا بڑا ہمارا اس میں ایک فخر اور اس کی بات ہوتی ہے، ایک رواج کی بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. لیکن عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں. صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ہم ایماندار نہیں کہلا سکتے جبکہ ہمارے اندر ایمانداری کی کوئی عادت موجود نہ ہو. وعدے ہم توڑتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ شکنی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے مطابق فیصلہ، اس کے مطابق ہمارا عمل کوئی نہیں. ہم اپنے آپ کو سب اہل سنت کہلاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم چیک کریں کہ ہمارا سنتوں پر عمل کتنا ہے جو کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت میں سے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. تو اہل سنت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نام کے ہی ہم اہل سنت ہیں، بلکہ اصل میں کام کے اہل سنت ہونا ہی ہمارا اصل میں دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہمارے کام بھی سنتوں والے ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق ہیں. تو یہی حال ان کا تھا. کل کہہ دیجیے اے پیغمبر بئس ما یأمرکم، بہت برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، خالصتاً عند اللہ، خالصتاً اللہ کے پاس خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، خا لام صاد اس کا روٹ ہوگا خالص ہی، فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو موت کی. میم نون یا اس کا روٹ ہے کہ تم منی، یعنی منی یا تم تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. کیونکہ یہود جو تھے وہ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن، یعنی جنت میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اللہ نے کہا اچھا اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خالص ہے تو پھر اگر تم یہی کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے مقرب اور محب ہو، تو جو محب ہوتا ہے وہ تو اپنے حبیب سے ملاقات کا بڑا مشتاق ہوتا ہے. تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرنے والی قوم ہے. کیونکہ ایک ایماندار کی موت جو ہے وہ تو اس کی رب سے ملاقات ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے گی. اور جبکہ یہود کو پتہ ہے کہ وہ آگے ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. تو جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کی تمنا سے مراد یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر فریق جو ہے وہ جھوٹے کے لیے موت کی آرزو کرے. تو یہود نے ایسا کرنے سے جو تھا وہ انکار کر دیا، کیونکہ ان کا اپنے جھوٹا ہونے پر پختہ یقین تھا. کیونکہ جب انہوں نے مباہلہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ چلو پھر جو کہ جھوٹا ہے اس کے لیے بد دعا کرے دوسری ٹیم. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا انجام جو ہے وہ آگے بڑا ہی برا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی. کس بنا پر؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ آگے بھیجا ان کے
ہاتھوں نے. آج ہم بھی کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ ہمیں بھی بڑا ڈر لگتا ہے موت سے. کتنا ڈر لگتا ہے کہ آگے عمل کوئی نہیں ہے جس سے جا کے کوئی ہماری کشتی جو ہے وہ پار لگ جائے. تو اسی لیے موت کا نام سنتے ہی ہمارے جسم کے اندر ایک جھرجھری سی جو پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ کہ موت آ گئی تو اس حال میں آ گئی تو ابھی تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن ہماری تیاری دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ہم دنیا میں زیادہ کھوئے جا رہے ہیں اور اسی لیے موت کی تمنا کبھی کرتے ہی نہیں. کیونکہ ویسے تو موت کی تمنا کرنا گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی تکلیفوں سے آ کر کہے کہ اللہ تو مجھے موت ہی دے دے. ایسا کہنا نہیں چاہیے. انسان کو اگر موت کی تمنا کرنی ہے تو وہ اس طرح کرے کہ اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہے تو مجھے اس دنیا میں رکھ, جب میرا جانا بہتر ہے تو مجھے یہاں سے لے جا. اور ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا اور اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب بھی تو راضی ہو جائے تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا, ہمیں اپنے پاس جو ہے وہ ایمان کی حالت میں لے کر جانا. لیکن دنیا کے مصائب سے انسان گھبرا کر موت کی تمنا کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے موت کی تمنا جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کسی کو دعا کرنی ہے اس طرح کی تو پھر وہ کہے کہ جب تک میرا دنیا میں اللہ رہنا بہتر ہے مجھے اس دنیا میں رکھ, جب میرا یہاں سے جانا بہتر ہو تو مجھے ایمان کی حالت میں یہاں سے لے جا. تو چونکہ یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی اور ہی جا ہی نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا فتمنوا الموت, تو تمنا کرو موت کی. اس میں آتا ہے حدیث میں کہ اگر وہ تمنا کر لیتے تو کوئی بھی یہودی زندہ نہ رہتا, لیکن انہوں نے کبھی بھی تمنا نہیں کی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ہرگز بھی وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی جو کچھ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو, کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کی تیاری ہو رہی ہے آخرت کے لیے, کیا اس نے آگے کرنا ہے. اور ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہیں وہ اللہ کی صرف رحمت کے ہی منتظر ہیں, محنت مونت ہماری بھی کوئی نہیں ہے. تو خالص جو ہوتی ہے وہ چیز امیزش سے, ہر امیزش سے جو ہے وہ پاک ہوتی ہے, اس کو خالص کہتے ہیں. اگر تمہارے لیے اللہ کے نزدیک تمہارا ہی گھر خالص ہے تو پھر تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. وہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے اس بنا پر جو کچھ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, اور البتہ تو ضرور پائے گا پیغمبر ان کو حریص لوگوں سے, علی حیات, زندگی پر ان کو حریص پائے گا کیونکہ وہ دنیا زندگی کی بڑی چاہت کرنے والے ہیں. تا جیم دال اس کا روٹ ہوگا, تاجید یعنی پانا, یعنی تو ان کو بہت حریص پائے گا زندگی پر, کیونکہ وہ اپنے اتنے بلند دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, بڑے محبوب ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں رہنا جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی خصلت کو جو ہے وہ بطور تحقیر اور تذلیل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو عارضی زندگی پر جو ہے آپ حریص دیکھیں گے, کیونکہ زندگی عزت والی ہو یا ذلت والی ہو, بہرحال زندگی ہوتی ہے اور وہ کسی قیمت پر بھی اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتے. اور ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے, لو یود ومن الذین, اور ان لوگوں میں سے بھی زیادہ ان کو حرص ہے. احرص بہت زیادہ حرص کرنے والا, یعنی اسم تفضیل کا صیغہ ہے افعالو کے وزن پر. علی حیات اوپر زندگی کے, ومن الذین اور ان لوگوں میں سے, اشرکو جنہوں نے شریک بنایا, یودو با دال اس کا روٹ ہوگا, ودا یعنی محبت کرنا چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک, لو یعمر الف سنہ, کاش کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہزار سال جو ہے وہ عمر لمبی ہونی چاہیے. اگر ان کو اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہوتے اور دنیاوی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر کے ابدی اور انعامات والی نعمتوں کو پسند کرتے. تو لیکن ان کی نظر میں دنیاوی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. حالانکہ مشرکین جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حریص تھے, کیونکہ مشرکین مکہ کا ان سے زیادہ حریص ہونا اس لیے بھی بڑی تعجب والی بات ہے کیونکہ مشرکین کا تو آخرت پر یقین ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ لمبی عمر کی تمنا کرتے تھے.
کہ ہماری لمبی دنیا میں عمر ہو. وہ کہتے تھے کہ بس جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ جو دنیا میں زندگی گزار لی اس کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. حالانکہ یہود کا تو آخرت پر ایمان تھا کہ یہ دنیا تو زندگی عارضی زندگی ہے اور آخری زندگی جو ہے وہ تو نا ختم ہونے والی زندگی ہے. تو لیکن ان کو اپنے برے انجام کا پتا تھا, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جو ہماری زندگی لمبی ہو جائے تو وہ کتنا ہی اچھا ہے, جو دن ہمارے یہاں پر گزر جائے وہ سب سے بہترین ہے. لو یعمروا عین میم را اس کا روٹ ہے الفسنہ. الفسنہ کہتے ہیں ہزار کو. کاش کے چاہتا ہے ان میں سے ایک کاش کے اس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہو جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہوا بمزحزحہ, نہیں ہے وہ بچانے والی عمر اس کو. زا اس کا روٹ ہوگا, یعنی 4 لفظ اس کے روٹ میں آتے ہیں. من العذابی, عذاب سے, ان یعمرہ یہ کہ وہ عمر بھی دیے جائے. اگر کسی کی 1000 سال عمر ہے آخر اس نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے, پھر بھی وہ عمر ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی چاہے وہ کتنا ہی دنیا میں جی لیں. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے بہت ہی پیاری, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رسیدہ شخص کا دل بڑھاپے کے باوجود 2 چیزوں پر جوان ہوتا ہے. کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے نا, لیکن 2 چیزیں جو ہیں اس کو دل میں ہمیشہ رہتی ہیں, ایک تو لمبی زندگی اور دوسری مال کی کثرت. مال بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہو اور میری زندگی بھی جو ہے وہ لمبی ہو. تو یہ ہر انسان کی, دیکھیں ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری زندگی بھی لمبی ہو اور مال و دولت کی بھی جو ہے وہ کثرت ہو. لیکن جو ایمان والا ہے وہ یہ بات نہیں کہتا, وہ یہی کہتا ہے کہ جب تک اللہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے, مجھے دنیا میں رکھ, جب میرا چلے جانا بہتر ہے تو مجھے ان فتنوں سے بچا کر اپنے پاس لے جانا. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب لو یعمر, اور وہ نہیں بچانے والی اس کو عذاب سے اگر وہ عمر بھی دیے جائیں. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی کسی کی پوشیدہ نہیں ہے. تو مشرکین جو تھے وہ اس سے مراد جو ہیں وہ پارسی لوگ تھے, یعنی جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے, کیونکہ ان میں 1000 زندگی گزارنے کی دعا کا رواج تھا اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں 1000 سال عمر دے. تو ان کے ساتھ اللہ کے نے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ یہود جو ہیں ان سے بھی زیادہ, پارسی لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں, کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے. حالانکہ ان کا آخرت پر یقین ہونے کی بنا پر یہ لمبی عمر کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اور لمبی عمر جو ہے وہ انسان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان والا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوری میں نے آج آپ لوگوں کے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل اور ٹرپل اجر جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کو پڑھنے کی صحیح معنوں میں توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. اور آپ سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو قصد کا جاریہ بنائے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا تھا, ابھی آپ نے وہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل, یہاں پہ جو آیا تھا شروع میں ہی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے روح القدس نے کہا گیا ہے, تو ساتھ آپ نے کسی اور کا بھی نام لیا تھا, حسان بن ثابت. حسان بن ثابت تو بچی ان کے لیے کیوں کیا تھا, وہ کون تھے؟ وہ شاعر تھے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاعری کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری جبرائیل کے ذریعے جو ہے وہ مدد فرمائے. جی اچھا ٹھیک ہے باجی, جزاک اللہ.
بس یہی میں نے کرنا تھا. میں نام نہیں ان کا لکھ سکی تھی, میں نے کہا میں لکھ لوں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سوزا فی الدنیا والآخرہ. آمین.